السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست اب آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے بھی یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر جو جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں مناظرہ ہوا ہے، ویڈیوز یا پکس وغیرہ یا ہنگامہ آرائی سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی، تو اس کی مکمل کہانی یہ ہے کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کی طرف سے جو ایک مدرس ہیں علامہ امتیاز علی شاہ صاحب، تو انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب یہ ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مانگ رہی تھی باغ فدق تو وہ خطا پر تھیں، تو یہ اس میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی غلطی ہے، جبکہ ان کے جو مخالف تھے، جو مد مقابل تھے، علامہ مفتی مختار علی صاحب جو تھے، انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا یہ جملہ یا ان کا موقف بالکل درست ہے، ناجائز و ناحرام، بے ادبی اور گستاخی کا حامل نہیں ہے۔ تو جب جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی جامع مسجد میں یہ مناظرہ ہوا تو ارد گرد کافی دوست احباب اور لوگ یا معاونین مناظرہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو متفقہ رائے پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام دوستوں کو یہاں سے ہٹایا جائے اور ایک کے ساتھ ایک بیٹھے اور ایک کیمرہ مین ہونا چاہیے اور ایک منصف تھے۔ تو منصف نے جو کردار ادا کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے، آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ انہوں نے صحیح منصفی کی ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے صحیح حق ادا نہیں کیا۔ باقی رہی بات یہ کہ مناظرے میں کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا بحث ہوئی، تو موقع دونوں کو دیا گیا، لیکن اس میں علامہ امتیاز علی شاہ صاحب جو جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے مدرس ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی خطا پر نہیں تھیں، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بالکل ان کا موقف بھی درست تھا، جبکہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب وہ غلطی پر ہیں اور ان سے بہت بڑی بے ادبی اور بڑی گستاخی ہوئی ہے۔ تو اسی موقف کو اپناتے ہوئے پیر امتیاز علی شاہ صاحب نے بہترین گفتگو کی، بہت دلائل دیے، بخاری شریف سے ستہ کے بہت سارے حوالہ جات دیے کہ اسی طرح صحابہ کرام نماز ادا فرما رہے تھے کسی اور مسجد میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز ادا فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادے کے مطابق قبلہ کو تبدیل کیا گیا، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز اور جو آپ کی اقتداء میں تھے صحابہ کرام، ان کی نماز بھی ہو گئی، اور دو دوسری مساجد میں صحابہ کرام نماز ادا فرما رہے تھے، ان کی نماز بھی ہو چکی تھی، تو کسی کی نماز میں خلل نہیں آیا۔ تو اسی بات کو قیاس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جب سیدہ کائنات باغ فدق مانگ رہی تھیں تو وہ بھی خطا پر نہیں تھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خطا پر نہیں تھے، ان کا موقف بھی درست تھا، جبکہ ان کے جو مد مقابل تھے مفتی مختار علی صاحب، وہ بالکل کوئی ان کی بات کا جواب نہیں دے سکے، رپلائی نہیں کر سکے، صحیح رسپانس نہیں دے سکے۔ تو جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے جو مدرس ہیں سید امتیاز علی شاہ صاحب، ان کے مدارس کے اساتذہ کرام نے اور اسٹوڈنٹس نے بڑا جشن منایا کہ ان کی جیت ہو چکی ہے، اور ان کے جامعہ کے ناظم اعلیٰ نے بھی اس بات کو خوب سراہا اور خوب تو جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے اساتذہ کرام اور طلباء کرام کی خوشی کو آپ تصاویر کی جھلکیوں میں دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ تو مزید آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ مناظرہ آپ کو کیسے لگا، یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں وائرل ہو رہی ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا بھی موقف آ چکا ہے، لیکن میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ حالیہ جو کل مناظرہ ہوئے اس پر علامہ سعد حسین رضوی صاحب اور تحریک لبیک پاکستان کا کوئی موقف نہیں آیا، لیکن اس کے علاوہ اس کے برعکس ویسے تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہو گئے اور اسی طرح علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب ہو گئے، تو وہ انہوں نے اپنا موقف پہلے سے دے دیا ہوا ہے کہ سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
وہ بالکل بھی خطا پر نہیں تھیں، اور وہ ان کا مطالبہ بھی ٹھیک تھا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا موقف بھی درست ہے۔ جس طرح بابا جی بابا خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ وہ بتا چکے ہیں کہ ان برگزیدہ اور عظیم ہستیوں پر، عظیم شخصیات پر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، مناظرہ نہیں ہونا چاہیے، بحث نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ادب کے ساتھ سر جھک جانا چاہیے۔